اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہۂ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، اس سال دوسرے پارے کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس مہینے کے اندر انشاءاللہ دوسرا پارہ مکمل ترجمہ اور تفسیر سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سایقول السفہاء من الناس، کہیں گے لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں، ما ولاہم، کس چیز نے بدل دیا، من قبلتہم التی کانوا علیہا، مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے کس نے بدل دیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر تحویل قبلہ کے حوالے سے حکم بیان ہوا، اور آیت کا یہ جو پہلا جز ہے یہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت پر دلیل ہے کہ پہلے رب کائنات نے پیشین گوئی فرمائی کہ ان قریب یہ لوگ کہیں گے، ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ قرآن کو رد کرنا چاہتے تو یہ سوال وہ نہ اٹھاتے، لیکن قرآن نے یہ پہلے ہی بیان کر دیا کہ یہ بات اب یہ کریں گے۔ کیا بات کہ ان کو ان کے قبلہ سے کس نے بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو 17 ماہ اور 3-4 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف موڑ لیا۔ تو اب یہود جو ہیں انہوں نے وویلا کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں جی یہ کیسا دین ہے کہ پہلے یہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرتے تھے، اب یہ جو ہیں وہ بیت اللہ کی طرف انہوں نے منہ کر لیا ہے۔ تو القرآن نے قبلہ بدلنے سے پہلے ہی اس کا بیان کر دیا کہ یہ لوگ اس بات پر اعتراض ضرور کریں گے کہ مسلمانوں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرم کی طرف جو ہے وہ کیوں کر لیا۔